بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد رب العالمین کے لیے جس نے نور ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ بے شمار درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی مختصر نشست کا موضوع وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جن کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو عدی سے ہے۔ یہ خطاب ابن نفیل کے صاحبزادے عمر ہیں۔ ان کی کنیت ابو حفص اور ان کا لقب فاروق ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہ علم و حکمت، شرف و عزت اور طاقت و بہادری کے علمبردار ہیں۔ مکہ مکرمہ کے قریب عکاظ کے میلہ میں آنے والے ایک ناقابل شکست تصور کیے جانے والے پہلوان کو پہلے ہی دم میں چاروں شانوں چت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گھڑ دوڑ میں اسے شکست دینے والے عمر ہی ہیں۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر مراد رسول بن کر صحن کعبہ میں علل اعلان اظہار اسلام کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی فضیلت کے کیا کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمت اور یہ فضیلت بھی ان کو بخشی۔ فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اس بلند قامت ہستی کو بہت سی چیزوں اور بہت سے امور میں سبقت اور اولیت حاصل ہے۔ علل اعلان ہجرت ہو یا اسلامی تاریخ یعنی ہجری تاریخ کا تقرر، تدوین قرآن کے لیے مشورہ ہو یا ذمیوں کے لیے خاص علامات وضع کرنا، بوڑھے ذمیوں سے ٹیکس کو ساکت کرنا ہو یا پھر قاضیوں اور صوفیوں کو جہادی لشکر میں روانہ کرنا، عدالتوں کا الگ سے قیام ہو یا ڈاک کا نظام، فوج کا قیام ہو یا پھر ائمہ مساجد کا تقرر اور ان کے لیے وظائف مقرر کرنا، یہ سب وہ اولیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے امور جن کو مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کی نگاہ میں عورت کا مقام اس قدر ہے کہ اپنے اصحاب میں کھڑے امور انتظامیہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتی ہیں اور الگ سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیر تک ان کے ساتھ ان کی گفتگو کو توجہ سے سنتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد فارغ ہو کر جس وقت اصحاب میں آئے، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ عورت کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، نہیں امیر المومنین، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جس کا شکوہ اللہ نے ساتوں آسمانوں پر سنا تھا، تو میں عمر اس کی بات کو کیسے نہ سنوں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ میں عمر کی جان ہے، اگر یہ رات گئے تک بھی بات کرتی رہتی تو میں توجہ سے ان کی بات کو سنتا۔ ایمانی طاقت اس قدر مضبوط ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ ان کے مضبوط نظریات اور عقائد کے کیا ہی کہنے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود پر عصا رکھ کر اس کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ حَجَرٌ، تو صرف ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ گویا ہم تیری عزت، تیرا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے۔
مدینہ منورہ سے یا دیگر علاقوں سے حج یا عمرہ کے لیے تشریف لانے والے سب سے پہلے حدیبیہ میں اس درخت کے نیچے ٹھہرتے ہیں جہاں بیعت رضوان ہوئی تھی۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی، حج و عمرہ کے لیے جانے والے سب سے پہلے بیعت رضوان والے درخت کے نیچے بیٹھ کے پھر آگے جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی ہی فرصت میں اسے کاٹ ڈالنے کا حکم دیا کہ آج تو یہ لوگ وہاں بیٹھ رہے ہیں اور کل کلاں کہیں اس کی عبادت، اس کے سجدے کرنا شروع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے بہت بڑے متبع، بہت بڑے فرما بردار اور قرآنی احکامات کے سامنے بہت زیادہ منکسر کہ ایک عورت کی یاد دہانی پر حق مہر کی مقدار کی تعیین سے رجوع کر لیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر قرآن مجید کی تابع داری اور کیا ہے ان کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ طیبہ کہ غم میں مغموم ہو کر یا اپنے حواس پہ قابو نہیں رکھ پاتے اور تلوار نیام سے باہر نکال کر فضا میں لہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، فوت ہو گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر قرآنی احکامات پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ اسی وقت سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، منکسر ہو جاتے ہیں، عاجزی کا اظہار فرماتے ہیں، اور بعد میں اپنی زبان سے خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قرآن کی یہ آیات، یہ احکامات ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ یہ ہے ان کی قرآن مجید کی تابع داری۔ منصف اتنے بڑے کہ بیت المقدس کے سفر میں اپنے ہم سفر غلام ساتھی کا سواری کا حق بھی نہ مارا، اور منزل تک جب پہنچتے ہیں تو خود سواری کی نکیل پکڑ کر داخل ہوتے ہیں، اور پھر ذمہ دار اس قدر کہ رات کے وقت اپنی رعایا کی ضرورتوں کو دریافت کرنے کے لیے گلیوں میں گشت کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں۔ لیکن مجال ہے کہ کوئی فتنہ سر اٹھائے۔ ہمیشہ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، ہمیشہ شہادت کی طلب کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن عطا کرنے والے کی بھی کیا شان ہے کہ اس نے اپنی ذات کریمی کے مطابق عطا کیا۔ شہادت بھی دی، نماز کی حالت میں دی، اور مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت عطا کی۔ محرم الحرام سے 3 دن قبل حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص نے زہر آلود خنجر فجر کی نماز میں جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پیوست کر دیا۔ 3 دن تک اسی زخم کی شدت میں رہے اور اسے صحت یاب نہ ہو سکے، اور بالآخر اسلام کا یہ سورج 1 محرم الحرام کو غروب ہو گیا، اپنی منزل کو پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وہ وعدہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کو بھی وفا کر گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کے مالوں اور ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مادیت پرست دور کے اندر ایک مرتبہ پھر عمر جیسے کسی حکمراں کی ضرورت ہے کہ جس کی قدرت، کہ جس کی طاقت اس کی عدالت پہ غالب نہ آئے، اس کی عدالت ہمیشہ غالب ہو، اس کا انصاف ہمیشہ غالب ہو۔ جہاں وہ زہد و تقوی کا پہاڑ ہو تو وہاں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنی عوام، اپنی رعایا کی ترقی کے لیے بھی کوشاں رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔